جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم حاجی مستنصر عباس۔ کیسے ہیں دوست؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ اچھا، پرزور فرمائش کے اوپر یہ ویڈیو بن رہی ہے۔ کچھ حکیم حضرات ہیں جو ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ جوڑوں کا درد اور پٹھوں کا درد، اس کا فارمولہ آپ نہیں دے رہے، تو زیادہ تر آپ کیمیا کے فارمولے دیتے ہیں، یہ خوراکی بھی دیا کرو۔ تو آج ایک ایسا خوراکی فارمولہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا جو ہر مزاج پہ، ہر عمر پہ استعمال آپ کروائیں گے تو چند دن کا مطلب 7-8 دن میں تمام جتنے بھی جسم میں کسی قسم کی درد ہوگی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ گینٹھیا اور فالج والے لوگ جو ہیں، اگر وہ 1 ہفتہ یا 2 ہفتے اس دوائی کو استعمال کر لیں گے تو یہ نقص ختم ہو جائیں گے۔ گینٹھیا کی وجہ سے جو ہاتھ پاؤں مڑ جاتے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو فارمولہ نوٹ کر لیں۔ اس میں یہ بھی آ جاتا ہے موروث کی درد ہوتی ہے یا ڈسک وہ سلپ ہو جاتی ہے، اس پہ بھی بہت اچھا کام کرتا ہے۔ اگر آپ اس کو بنا کے استعمال کروائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ تو نوٹ فرما لیں چیزیں۔ تربت سفید، یہ تمام چیزیں آپ لوگوں نے برابر وزن لینی ہیں جو میں بتاؤں گا، چاہے 1 تولہ لے لو، چاہے آپ 5 تولے لے لو، جیسے آپ کی مرضی، ٹھیک ہے۔ تربت سفید، جونخار، سرنجاں شیریں، گگل پینسیا، فلفل سیاہ۔ آپ وزن پھر دوبارہ سن لو۔ تربت سفید، جونخار، سرنجاں شیریں، گگل پینسیا، اچھی والی گگل پینسیا ہونی چاہیے۔ 2 نمبر گگل اس میں آپ نے استعمال نہیں کرنے، گگل پینسیا ہی لینی ہے۔ فلفل سیاہ، کالی مرچ، تو ان کا وزن برابر ہونا ہے۔ اچھے طریقے سے ان کو خرل کرو، پہلے تھوڑا تھوڑا کوٹ لو، پھر خرل میں ڈالو۔ جتنا باریک کرو گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ اچھے طریقے سے خرل کر کے اس میں منقع ڈالو، منقع کے جو بیج ہیں وہ نکال کے ڈالنا ہے آپ لوگوں نے۔ جب آپ منقع ڈالو گے تو اچھے طریقے سے اس کو خرل کرو۔ خرل کرنے کے بعد چنے برابر گولی بنانی ہے، چھوٹے چنے کے برابر گولی آپ لوگوں نے بنا لینی۔ 1 گولی صبح، دوپہر اور شام نیم گرم پانی۔ اگر دودھ مل جائے تو بہت اچھی بات، اگر نہ ملے تو نیم گرم پانی کے ساتھ آپ دو گے 1 ہفتہ۔ 1 ہفتہ جو بھی مریض یہ گولیاں کھائے گا، جسم کے یہ گھٹنے جو ہوتے ہیں جس کو پنجابی میں گوڈے بولتے ہیں، گھٹنے، گوڈے، ٹانگوں کے درد سب ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بلڈ پریشر نہیں زیادہ ہوگا، ہر مزاج پہ یہ چلے گی، تو آپ دعاؤں میں انشاءاللہ یاد کرو گے۔ تو دوسرا فارمولہ جو ہے وہ ایک میں آپ کو شنگرف کا دینا ہے میں نے، کیونکہ شنگرف کا ایک کمنٹس آیا تھا کہ شنگرف کا پارا نکل جائے کسی نہ کسی طریقے سے، 1 گرام نکلے یا 2 گرام نکلے، یہ 2.5 گرام نکلے گا۔ اگر آپ اس کو بناؤ گے تو 2.5 گرام نکلے گا۔ تھوڑا سا کلر دو گے یا اپنا بیج دو گے تو یہ چلا جائے گا جس طرف آپ لے جانا چاہو گے۔ تو آپ لوگوں نے ریٹھے کے چھلکے لینے 5 تولہ، ریٹھے کے چھلکے 5 تولہ، تخم ہرمل 5 تولہ۔ اچھے طریقے سے خرل کرو، ان کا تیل نکلنے پہ آ جائے اتنا اس کا خرل کرو۔ گدا بنانا ہے آپ لوگوں نے، اس کا تیل جو ہے وہ نکلنے پہ آ جائے تب گدا تیار ہوتا ہے چیز کا۔ آپ لوگ دادر پادر کر کے اس میں چیزیں رکھ دیتے ہو تو پارا اڑ جاتا ہے وہاں سے۔ اچھے طریقے سے اس کو اپنا گدا بناؤ۔ اس کا گدا بنانے کے بعد آدھا کپ میں ڈالو، اوپر 2 تولہ شنگرف کی ڈلیاں رکھو، 2 ڈلیاں، 1 نہیں 2 ڈلیاں رکھنی ہیں، رکھو تولے کی، اوپر دوسرا گدا دو، اچھے طریقے سے گل حکمت کرو، اس کو خشک کرو بہترین طریقے سے۔ خشک کرنے کے بعد 2.25 کلو کی، 2 کلو کی نہیں دینی آگ، 2.25 کلو کی آگ آپ لوگوں نے گڑے میں دینی ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ آگ ختم ہو جائے گی، یہ آپ کا شنگرف بن گیا۔ اتنا آسان، اچھا، سستا فارمولہ کوئی نہیں بتائے گا۔ لوگ تو پتہ نہیں کتنی آگیں دیواتے ہیں، تو نہیں، 1 آگ میں یہ شنگرف آپ کا تیار ہو گیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ چاندی اور تانبے کے اوپر ترا کرو، برابر ماترا، برابر وزن میں چاندی اور اپنا تانبا
اس کو چرکھاؤ، اور علم طرح جو ہے وہ آپ لوگوں کو آنا چاہیے کہ ایک اکسیر جو پارے والی ہے اس کو طرح کس طرح کیا جاتا ہے۔ کئی لوگ چرکھانے کے بعد بٹھی میں ہر چیز پھینک دیتے ہیں پوڑی باندھ کر، نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ اٹھالی کو باہر نکالو، زمین کے اوپر رکھو، جب یہ دونوں چیزیں پگھلی جمنے کے قریب ہوں تھوڑا تھوڑا کر کے اوپر ڈالو، جتنا وہ کھا جائے کھانے دو، اس میں حل ہو جائے ہونے دو، جو باقی بات جائے اس کو سائڈ پہ رکھو، پھر چرخ دو۔ نرم چرخ دینا ہے، زیادہ چرخ نہیں دینا۔ جب وہ تھوڑا سا پھر پگھلے باہر نکالو، دوائی اور پھینکو، گرام 1.5 گرام۔ اسی طرح آپ لوگوں نے یہ شنگرف، تانبے اور چاندی کا وزن جو ہے آپ لے سکتے ہیں، 1 تولہ چاندی 2 تولے تانبا، ویسے برابر بہتر رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر 2 تولے آپ کا شنگرف ہے تو آپ لوگوں نے 4 تولے تانبا 2 تولے چاندی کا وزن آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے۔ یہ چیزیں آپ لوگوں نے اس طریقے سے کرنی ہے اگر آپ لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ جب آپ لوگ اس کو طرح کرو گے، پھر آپ لوگوں نے نیار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ نیار کس طرح کچے پارے کا ہوتا ہے، یہ ابھی تک پارا آپ لوگوں کا پورا پکا نہیں ہے، ابھی کچا ہے تھوڑا سا، تو کچے جو نیار ہوتا ہے اس میں ایک پتیاب میں 50 گرام پانی ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نل کا پانی سادہ پینے والا 50 گرام جب ڈالو گے، پھر اس کے ساتھ نائٹرک کرو گے تو وہ جو پارا ہوگا وہ سارے کا سارا نیچے بیٹھے گا، تیزاب میں حل نہیں ہوگا۔ جب نیچے بیٹھ جائے، اچھے طریقے سے نیار ہو جائے، اس میں پانی ڈالو، 2-3 گھنٹے اس کو پڑا رہنے دو، بلکہ میں تو کہتا ہوں 5 گھنٹہ پڑا رہنے دو۔ 5 گھنٹے کے بعد اوپر سے پانی کو نکالو، نیچے جو آپ کا پارا ہوگا وہ سارا نیچے پڑا ہوگا، اس کو چرخ دو اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا چیز نکلی ہے۔ چائنا کا شنگرف نہیں کام کرتا، اس میں پارا نہیں ہوتا۔ شنگرف انڈیا کا ہو، کاٹھا ہو، مضبوط ہو اور جو ہاتھ کے ساتھ ٹوٹے نہیں، وہ شنگرف ہو تب کام بنے گا۔ آپ لوگ اگر چائنا کا شنگرف لوگے تو پھر کومنٹس میں نہ گال دینا، نہ کومنٹس میں گلا اور نہ شکوہ کرنا، کیونکہ میں چیز بتا رہا ہوں 1 نمبر اچھی جو بڑھنے والی ہے۔ آپ لوگوں کو کوئی ایسا فارمولہ جو آپ لوگوں کو کوئی یوٹیوبر بتاتا ہے جو اچھا ہوتا ہے تو آپ لوگ وہ کرتے نہیں ہیں، اپنی غلطی کی وجہ سے وہ اس کو تباہ کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کی غلطی کی وجہ سے فارمولہ تباہ ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا۔ ایک سوئی کی اگلا جو نکر ہوتی ہے اس کے برابر اگر اس کام میں غلطی کر لیں تو فارمولہ تباہ ہو جاتا ہے، نہیں بنتا، ٹھیک ہے۔ وہ آپ لوگوں کی غلطی ہوگی، پہلے فارمولے کو سنو، اس کو سمجھو، بعد میں کرنا، ٹھیک ہے۔ اگر ایسی سن کے اٹھا کے کرو گے پھر کبھی نہیں کامیابی ملے گی۔ تو آپ لوگوں کو کامیابی تب ملے گی اگر مسلمان ہو تو 5 ٹائم نماز پڑھو، کیونکہ اللہ کی مرضی شامل حال ہوگی تو کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ اگر تم لوگ کسی بھی مذہب کے ہو، اسی مذہب کو اچھے طریقے سے جانو پہچانو، تب کوئی بھی کام تب بھی کیا کرو، ٹھیک ہے۔ تو درود شریف کثرت سے پڑھا کرو، انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ تو درود میں اتنی طاقت ہے میرے پیارے بھائی، تمام قرضے اتر جائیں گے، پیسہ اس جگہ سے آئے گا جہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر آپ درود شریف کا ذکر کرو گے، ورد کرو گے، دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم حاجی مستنصر عباس فرام سعودی عربیہ۔